السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔ اور آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 38 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ اسے سنگ دل کہہ رہا تھا 4 سالوں کے بعد وہ اب بھی اتنا اندھا تھا، وہ اب بھی میرا کے اصلی رنگ نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم اب بھی مسکرا رہی ہو، زارون غصے میں بولا۔ یہ مذاق لگ رہا ہے۔ صبری نے اپنی آنکھوں کے گوشے سے نمی صاف کر پھر پلٹ کر لفٹ کی طرف چل پڑی۔ رک جاؤ، زارون نے فوراً اپنے ماتحتوں کے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیوں؟ کیا تم مجھے اپنے طور پر پکڑنے جا رہے ہو؟ صبرین کی آنکھوں میں سردی کا ابھری۔ تم لوگ اب آسٹریلیا کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے میرا کو اغوا کیا، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ صرف اس لیے کہ تم نے میرے جاننے والے کو پکڑ لیا، کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ کام میرا تھا؟ کیا تم نے اس شخص سے یہ نہیں سنا کہ میں نے اسے یہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس کی تنقید سے چوٹ کھا کر زارون اتنا غصے میں آیا کہ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، چاہے تم تسلیم کرو یا نہ کرو، تم آج یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو پھر زارون شاہ، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے طاقت کے زور پر اغوا کر رہے ہو؟ صبرین اچانک اس کی طرف بڑھی۔ کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ کیا تم پولیس آفیسر ہو؟ تم نہیں ہو۔ تمہارا چچا اگلے سال وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم روک ٹوک کسی کو پکڑ سکتے ہو؟ اب تم چیئرپرسن آف ایس اے کارپوریشن پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو، اور یہ بھی کہ میں عظیم لاشاری کی بیٹی ہوں جو آسٹریلیا کے 10 بہترین دماغوں میں سے ایک ہے۔ صبرین کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ زارون شاہ، تمہارے چچا کے اب بہت سے حریف ہیں۔ شاہ خاندان کے سب لوگ اگلے سال کے انتخاب کے لیے احتیاط سے برتاؤ کر رہے ہیں، مگر تم صرف اپنے چچا کو مشکلات میں ڈال رہے ہو۔ کیا تم اپنے خاندان کی عزت خراب کرنا چاہتے ہو اور الزام خود اپنے اوپر لینا چاہتے ہو؟ زارون کا غصہ بڑھا اور اس کی رگیں پھول گئی۔ وہ اتنی شدت سے اس کو گلے سے دبوچنا چاہتا تھا، تاہم جو کچھ اس نے کہا وہ سچ تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اگلے سال اس کے چچا کا الیکشن کتنا اہم ہے۔ زارون نے پہلے ہی شاہ خاندان کی شہرت کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہ اس کی ذاتی معاملات سے متعلق تھا۔ اگر اس نے اس بار صبرین کے خلاف قدم اٹھایا تو یہ اگلے سال کے الیکشن کے لیے شاہ خاندان کا بائیکاٹ کروا سکتا تھا۔ اگر تم مجھے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو تو پہلے کوئی ثبوت ہونا چاہیے، صبرین نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کے بعد وہ مڑ کر جانے لگی۔ رک جاؤ، تم جا رہی ہو، لیکن کیا تم نے مجھ سے پوچھا؟ شہزام نے پتھر کی طرح سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کیا میں نے کہا تھا کہ تم جا سکتی ہو؟ زارون کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شہزام، اسے پکڑو اور لیونا لے جا کر اسے اچھے سے سزا دو۔ تم مجھے پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ صبری نے شہزام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک غیر معمولی سنگینی کا اظہار تھا۔ شہزام کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو ان کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جائیں گے، تاہم اب جب کہ اس نے اتنا سنگ دل قدم اٹھایا تھا، کیا وہ واقعی اس پر خاموش رہ سکتا تھا؟ شہزام، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ زارون نے غصے سے کہا۔ کیا تم بھول گئے کہ میرا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ کیا تم بھول کے جب وہ خودکشی کرنا چاہ رہی تھی تو اس کے چہرے پر مایوسی کا منظر کیا تھا؟ صبرین ششو پنج میں پڑ گئی۔ میرا نے واقعی خودکشی کی کوشش کی تھی، دراصل اس نے اس پر بے رحمی سے کام لیا تھا۔ تم میرے ساتھ لیو نہ چلو۔ شہزام کی آنکھوں میں حیرانی کا احساس تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر صبرین کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب پہنچتا، صبرین نے پستول نکالی اور اس پہ تان لی۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے شوق تھا۔ کیا اس لیے کہ صبرین کے پاس پستول تھا، یا اس وجہ سے کہ وہ اس پر پستول تانے ہوئے تھی؟ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی۔ اگر تم مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش کرو گے تو مجھے تمہیں گولی مارنی پڑے گی۔ صبرین کی نظریں غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ اصرار کرے گا تو وہ اسے واقعی گولی مار سکتی ہے۔ شہزام کا دل اندر سے رنج و غم سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے خستہ آواز میں کہا، تم مجھے گولی مارنے کی جرأت کیسے کر سکتی ہو؟ تو کیا مجھے تمہیں میری تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ صبری نے زہر خند انداز میں کہا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے لیونا انویسٹیگیشن کیوں برداشت کرنی چاہیے؟ شہزام، میں یہ سب خود دفاع کے طور پر کر رہی ہوں۔ تم شاید یہ سوچتے ہو کہ میں تمہیں گولی مار کر تمہیں نقصان پہنچا رہی ہوں، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو کیا تم مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے؟
جب تم مجھے تکلیف دینے میں ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتے تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟ اس نے پستول کو تھوڑا سا اٹھایا اور شہزام کی ٹانگ کی طرف نشانہ بنایا۔ تم کوشش کر کے دیکھو، بس ایک بار کوشش کرو۔ اگر تم نے مجھے گولی مارنے کی کوشش کی تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ شہزام نے سختی سے خبردار کیا۔ اگر تم نے حرکت کی تو تم معذور ہو جاؤ گے۔ صبرین نے بھی اسی شدت سے جواب دیا۔ شہزام نے اپنی مٹھی کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، گناہ، غم اور مایوسی کا امتزاج تھا۔ تاہم صبرین نے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے لفٹ میں داخل ہو گئے۔ صرف اس کے لفٹ کے اوپر جانے کے بعد اس کا تناؤ کم ہوا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے کتنی چیزیں برداشت کی تھی جب سے وہ واپس آئی تھی۔ اس نے گاڑی میں پستول رکھ لی تھی تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ آخرکار کس کو معلوم تھا کہ میرا اور شہزام اسے اگلے لمحے مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے باوجود اس نے ابھی تک گولی چلانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو اسے جیل جانا پڑتا۔ پھر بھی صبرین شہزام کو اسے لیونا لے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں اسے انتہائی خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 4 سال پہلے شہزام نے اسے ذہنی اسپتال میں بھیجا تھا اور تقریباً اسی کا دماغ توازن خراب کر دیا تھا۔ 4 سال بعد کون جانتا تھا کہ اس کی گرفت میں آ کر اسے کون سی تکلیف جھیلنی پڑتی۔ اس کے علاوہ اگر وہ پکڑی جاتی تو شاہریز کو کون بچاتا؟ خوش قسمتی سے اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ شہزام نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ کار پارک میں لفٹ اوپر جانے کے بعد شہزام نے اپنی گاڑی کے شیشے کی کھڑکی کو شدید دھکا مارا۔ اس کے ہاتھ سے خون گر کر زمین پر بہنے لگا، لیکن اسے ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ غم میں ڈوب گیا۔ صبرین نے حقیقت میں اس پر گولی چلانے کا ارادہ کیا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں گولی چلانے کا سوچا۔ کیا وہ حقیقت میں اس سے محبت کرتی تھی؟ وہ اتنی بے رحمانہ کیسے ہو سکتی تھی؟ شہزام، کہ تم اب تک صبرین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے؟ وہ بہت بدل چکی ہے، وہ اتنی بدل چکی ہے کہ ہم اب اسے سمجھ نہیں سکتے۔ کون اپنے ہاتھ ریوالور رکھتا ہے؟ زارون نے غصے میں کہا۔ وہ تم سے بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ ممکن ہے وہ تم سے اس رشتے میں سچی نہ ہو۔ اسے تم سے دوبارہ ملنے کی وجہ صرف میرا سے انتقام لینا ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے؟ چپ رہو، شہزام نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ میں بس سچ کہہ رہا ہوں، ہوش میں آؤ اور سامنے جو کچھ ہے اسے دیکھو۔ دیکھو کون تم سے حقیقت میں محبت کرتا ہے۔ زارون نے جملہ ختم کیا اور غصے میں گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں ابھی اس بات کو ختم نہیں کر رہا، حالانکہ آج وہ بچ نکلی، کل میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اب لیونا جا رہا ہوں تاکہ اس بدبخت تفتیش کروں۔ کچھ ہی دیر بعد فریا تیزی سے آئی۔ کیا شہزام نے واقعی شاہریز کو پکڑ لیا؟ ہاں۔ صبرین ابھی باتھ روم سے نکلی تھی اور صاف کپڑے بدل چکی تھی، کیونکہ وہ ایک رات نہیں سوئی تھی اور اس کا خوبصورت چہرہ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ شاہریز کو میرا کے اغوا کے دوران پکڑ لیا گیا تھا۔ جب میرا کو بچایا گیا وہ اتنی شرمندہ ہو گئی کہ اس نے خودکشی کرنے کے لیے دیوار پر اپنا سر مارا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ سب میرا کا کیا دھرا ہے۔ شاہریز ایسی عورت میں دلچسپی کیوں لیتا؟ پھٹکار، وہ تو بیماری کے لگنے سے ڈرتا ہے، فریا نے غصے میں کہا۔ فریا کو سر میں درد ہونے لگا تھا اور اس نے ماتھا رگڑ لیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن میں شاہریز کو لیونا میں چھوڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ شہزام اس کی جان لے لے گا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فریا نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ صبرین کی آنکھوں میں ابہام تھا۔ مجھے شاہریز سے ملنا ہے تاکہ وہ اس بات کو واضح کر سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اسے بھول جاؤ، وہ دونوں بدنصیب زارون اور شہزام میرا کے ہاتھوں میں گیم بن چکے ہیں۔ وہ میرا پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ جیسے ہی میرا روتی اور دھمکیاں دیتی ہے وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں، چاہے اس کے خلاف ثبوت بھی ہوں۔ فریا نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ مرد میرا پر اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی بدذات ہے۔ بالکل۔ صبرین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ چونکہ میں شہزام کو سبق نہیں سکھا سکتی تو میں کسی اور کو سکھاؤں گی۔ 1.5 گھنٹے بعد عظیم اور صبرین ساتھ میں شاہ خاندان کی ولا میں پہنچے۔ شاہ خاندان کا کھانا بھی مکمل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسٹر شاہ، اس کے بیٹے اور پوتے پوتیاں بھی وہاں موجود تھے، حتیٰ کہ احسان شاہ جو اگلے سال وزیر اعظم بننے کے لیے انتخاب لڑنے والے تھے بھی وہاں موجود تھے۔ عظیم، اس وقت یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ مسٹر شاہ نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔
مسٹر شاہ، مجھے آپ سے ایک اہم موضوع پہ بات کرنی ہے۔ عظیم کے چہرے پر اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو یہاں نہ لاتا۔ ہارون، چونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے پر نظر رکھیں۔ ہارون حیران رہ گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آج دوپہر زارون نے ہیکٹ انسٹیٹیوٹ آ کر میری زندگی میں مشکلات پیدا کی۔ صبرین نے اپنا فون آن کیا اور اس کے سامنے ایک ویڈیو دکھائی۔ یہ وہ ویڈیو ہے جو مجھے سر ولسن کیمرے سے ملی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس نے مجھے گاڑی سے مارنے کی کوشش کی اور میری گاڑی کو تباہ کر دیا۔ شاہ خاندان کے دیگر افراد فون پر ویڈیو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زارون صبرین کے بال کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکال رہا تھا۔ اس نے گاڑی مارنے کے بعد اس کا گلا بھی گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ویڈیو سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگ لے کے آیا تھا۔ مسٹر شاہ، ہارون اور باقی سب فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ شاہ خاندان ایک سنگین مسئلے کا سامنا کر رہا تھا۔ اگر ایسی ویڈیو عوام میں پھیل گئی تو احسان اگلے سال وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نااہل ہو سکتے تھے۔ اصل میں کیا ہوا؟ ہارون نے خود کو جلدی سے سنبھال لیا۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ مسٹر شاہ، چونکہ آپ ایک معقول شخص ہیں، ایک بیرونی فرد بھی، میں آپ سے کھل کر بات کرنے جا رہی ہوں۔ میرا کو کل اغوا کر لیا گیا تھا۔ اتفاق سے جس شخص کو پکڑا گیا وہ میرا باڈی گارڈ تھا۔ اسی وجہ سے زارون نے یقین کر لیا کہ یہ میرا کام ہے۔ اصل میں مجھے یہ واقعہ عجیب لگتا ہے۔ میں گزشتہ چند دنوں سے ہوبرٹ میں تھی۔ جب واپس آئی تو زارون نے اپنی گاڑی سے مجھے ٹکر ماری اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے لوگوں کے ذریعے مجھ سے زبردستی کر سکے۔ ہارون کا چہرہ فوراً سیاہ ہو گیا۔ اب وہ چمک سے زیادہ سیاہ نظر آ رہا تھا۔ شاہ خاندان کی ہر نسل کی تربیت بہت سخت طریقے سے کی جاتی تھی اور ان کی شہرت بے داغ تھی۔ ہارون نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسا بے شرم بیٹا ملے گا۔ صبرین نے بے بسی سے کہا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مسلسل شک کرتا رہا کہ میں نے میرا کو اغوا کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اگر وہ پولیس کو بلا لیتا، لیکن اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے تھے۔ اس شخص نے بھی جسے اس نے پکڑا تھا یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کے لیے حکم دیا تھا۔ میں نے زارون شاہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میری بات سننے کے بجائے مجھے صرف الزام لگا کر مارتا رہا۔ سچ پوچھیے تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا باڈی گارڈ میرا کو اغوا کرے گا۔ اس معاملے میں شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ مس صبرین، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے میرا کو اغوا نہیں کیا؟ مسٹر شاہ نے گہری آواز میں اچانک پوچھا۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی میرا سے ذاتی دشمنی ہے، اگر میرا کو اغوا کرنا چاہتی تو میں اپنے باڈی گارڈ سے کہہ دیتی۔ مجھے کسی اور کو اس کام کے لیے کہنے کی کیا ضرورت؟ صبرین نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس سے بڑھ کر یہ کہ میں اس وقت شہزام کے ساتھ دوبارہ تعلقات جوڑنے میں مصروف ہوں۔ ہم 2 دن پہلے ساتھ سفر پر گئے تھے۔ مجھے میرا کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور شہزام کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی؟ شاہ خاندان کی اس باتوں کو سمجھ گئی اور یہ تسلیم کیا کہ وہ صحیح تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر شاہ کو یاد آیا کہ شہزام نے اسے کچھ دن پہلے خود آ کر اس کا ہاتھ تھام کے یہاں سے لے کے گیا تھا۔ عظیم نے گرجتے ہوئے کہا، میری بیٹی میرا کو اغوا نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف میرا انتہائی بدذات ہے۔ حالانکہ شہزام اور صبرین پہلے شادی شدہ ہیں، پھر بھی میرا نے شہزام کو شرمناک طریقے سے بہکایا۔ جب دونوں کو صحافیوں نے پکڑا تو بہت سے لوگوں نے میرا کو بدنام کیا، لیکن شہزام نے صبرین سے یہ اعلان کروایا کہ وہ شادی کے معاہدے کے تحت تھے اور بیماری کے باعث ان کی طلاق ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی کہنا پڑا کہ شہزام واقعی میرا سے محبت کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں شہزام اور صبرین کی طلاق نہیں ہوئی، وہ اب بھی میاں بیوی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ رجسٹری آفس جا کر خود چیک کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سن کر شاہ خاندان کی خواتین غصے سے بھر گئی۔ ونیزہ حیرت زدہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ان 2 سالوں میں شہزام کی مہلکہ تھی؟ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شہزام بھی فیلڈ پر کھیل رہا تھا۔ اس نے حد کر دی۔ میرا اس کا پہلا عشق اور بچپن کی دوستی تھی۔ مجھے صرف اپنی تقدیر پر افسوس ہے، میں نے ایسے شخص سے محبت کی جو چپکے سے کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ صبرین نے افسردہ انداز میں کہا، شاید آپ سب نہیں جانتے کہ شہزام میرا سے شادی کرنے والا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ سب نے وہ منظر دیکھا جب پولیس نے میرا کو ان کی شادی کے دوران پکڑ لیا تھا۔ ہاں، میرا نے آخرکار شہزام سے شادی نہیں کی اور میں نے سنا ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق میں تھی۔ ہارون نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں، جب میرا شہزام کے ساتھ تعلق میں تھی وہ ایک نشہ کرنے والی غیر ملکی شخص کے ساتھ افیئر کر رہی تھی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے غیر ملکی دورے کے دوران جانتے تھے۔
ہر ہفتے میرا اس کے اپارٹمنٹ جانتی اور اس کے ساتھ سوتی تھی، ایک ہی بیڈ پہ۔ وہ شخص جسے قتل کیا گیا تھا اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ پہلے پولیس نے میرا پر شک کیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو اسے مجرم ٹھہراتا۔ یہ بیان سن کر شاہ خاندان کے تمام افراد حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ جانتے تھے کہ زارون خفیہ طور پر میرا کی حمایت کر رہا تھا۔ اگرچہ میرا کی بدنامی حالیہ دنوں میں ایک ہنگامہ بن چکی تھی، لیکن یہ صرف ایک افواہ تھی۔ اس واقعے کی مخصوص تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہو پائی تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جیسمین کے چہرے پر سنجیدگی آئی۔ اصل میں زارون شاہ کو بھی اس بارے میں علم ہے، لیکن وہ میرا کو ایک دیوی کی طرح سمجھتا ہے۔ میرا نے شاید ان مردوں کو یہ باور کرایا کہ وہ مجبور ہو کر یہ سب کچھ کرتی رہتی تھی۔ صبری نے کمزور لہجے میں کہا، جب مرد کسی عورت کے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ جو بھی کہے وہ یقین کر لیتا ہے، اور پھر یہ حقیقت کہ شہزام نے آخرکار اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ کوئی بھی مرد اپنی عورت کے دھوکے کو قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ خاندان خاموش رہا۔ کچھ دن پہلے شہزام نے کہا تھا کہ وہ بعد میں شادی کی تاریخ دوبارہ ترتیب دے دے گا، لیکن اب اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ جب سوری خاندان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ غیر واضح تھے۔ جب عظیم نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی تقریباً اپنی بات مکمل کر چکی ہے تو اس نے سرد لہجے میں کہا، میں نے یہ سب آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ ہماری کئی سالوں کی رشتہ داری ہے اور مجھے مسٹر شاہ کے کردار کا علم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب زارون پر نظر رکھو گے۔ میں نے آپ کو اس کی غیر قانونی متکبر رویے کی ویڈیو دکھائی ہے تاکہ آپ کو یاد دلاؤں کہ اگر یہ ویڈیو کسی کے ہاتھوں میں چلی جائے تو مجھے خوف ہے کہ احسان کو اگلے سال وزیر اعظم کے انتخابات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احسان نے فکر مندی سے پوچھا، بھائی عظیم ویڈیو؟ میں نے محلے کے سیکیورٹی گارڈ سے کہا ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ عظیم نے فراغ دلی سے جواب دیا۔ یہ سن کر شاہ خاندان نے سکون کا سانس لیا اور انہوں نے عظیم اور صبرین کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ عظیم، مسٹر شاہ نے پھر ایک آہ کے ساتھ کہا۔ تم خوفزدہ ہو گئی صبرین؟ فکر مت کرو، میں زارون پر نظر رکھوں گا اور اسے سبق بھی سکھاؤں گا۔ شکریہ مسٹر شاہ، صبری نے دل سے کہا۔ در حقیقت جب فریہ نے زارون کو پہلے بیوقوف بنایا تھا تو باہر والوں نے شاہ خاندان کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب معقول لوگ ہو۔ شاہ خاندان نے سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ پھر ونیزا نے کہا، مس صبرین، آپ واقعی ایک دکھ کی بڑی شخصیت ہے۔ زارون کا یہ عمل بہت بچکانا تھا۔ حقیقت میں مجھے بھی میرا پسند نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ زارون اسے جادوئی طور پر اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ صبرین نے آہ بھری۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا اور کبھی شکایت نہیں کرتا تو کیا وہ بھی کسی جادو کے اثر میں نہیں آ جاتا؟ اگر ہم دوسری نظر سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زارون شاہ ایک وفادار شخص ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ غلط شخص کو پسند کر بیٹھے ہیں۔ اگر انہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو ان کی قدر کرے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت ان کے رشتے کی قدر کرے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ونیزا نے تسلی کے ساتھ سر ہلایا۔ آخرکار زارون اس کا بیٹا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی غیر شخص اس پر تنقید کرے۔ صبرین کے الفاظ نے اسے بے حد سکون دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرا زارون کو ایک بیک اپ کے طور پر استعمال کرتی ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے۔ آنٹی ونیزا، میں میرا بہت ہوشیار ہے۔ اب جب کہ زارون شاہ کارپوریشن کے وارث نہیں بن رہے تو وہ زارون کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی جب تک وہ بے بس نہ ہو جائے۔ صبرین نے احسان کی طرف ایک گہری نظر ڈالی۔ یقیناً اگر میرا اور شہزام اگلے سال تک شادی نہیں کرتے اور انکل احسان وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ میرا شاہ خاندان میں شادی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ شاہ خاندان حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کافی ہلچل مچائی۔ عظیم نے کہا، اب کافی رات ہو چکی ہے، ہم پہلے چلیں گے۔ تم بس ایسے ہی جا رہے ہو؟ کیوں نہ ہمارے ساتھ کافی پیو؟ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ہم صبرین کے باڈی گارڈ کے بارے میں تحقیقات کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون خفیہ طور پر سبی کو فریم کر رہا ہے۔ ہمیں سچ کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ عظیم نے ہاتھ ہلا کر کہا اور صبرین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مسٹر شاہ نے گہری آواز میں پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ عظیم اور اس کی بیٹی نے جو کہا وہ سچ ہے؟ ہارون نے پیشانی میں شکن ڈالی۔ مجھے لگتا ہے کہ صبرین سچ بول رہی تھی اور عظیم بھی ایک شریف آدمی ہے۔ ہاں، ونیزا نے بھی سر ہلایا، ورنہ عظیم کبھی رضیہ کی بے وفائی کو برداشت نہ کرتا جو کہ 10 سال سے کریم کے ساتھ افیئر کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ پچھلی بار جب میں نے صبرین اور فریہ سے ملاقات کی تھی مجھے دونوں بہت پسند آئیں۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو بری نیت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی تماشائی اکثر کھیل کے بارے میں زیادہ دیکھ پاتے ہیں۔
زارون اور شہزام دونوں اس معاملے میں شامل ہیں، اس لیے انہیں صورتحال صاف نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ صبرین نے میرا کو اغوا کیا، لیکن جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں تو واقعہ مشکوک نظر آتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ میرا نے خود ہی اغوا کا معاملہ بنایا تھا۔ جیسمین اچانک بولی، جو کچھ بھی ہو، میرا شاید شہزام سے شادی کرنے کی کوشش کری ہے۔ حالیہ خبروں کے مطابق شہزام اور صبرین دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو ممکن ہے کہ میرا اپنی بے چینی کے باعث صبرین کو فریم کر رہی ہو۔ سب نے ایک لمحے کے لیے جیسمین کی طرف حیرانی سے دیکھا، پھر مسٹر شاہ نے سر ہلایا۔ یہ ممکن ہے۔ احسان بے صبری سے بولا، خیر تم سب کو زارون کو سبق سکھانا ہوگا۔ خوش قسمتی سے لاشاری خاندان آیا ہے، اگر دوسرے خاندان ہوتے تو وہ ہماری فیملی کو بدنام کر دیتے اور قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیتے۔ تم سب جانتے ہو کہ ہم نے اگلے سال کے انتخابات کے لیے 10 سال سے زیادہ تیاری کی ہے۔ مسٹر شاہ نے کرسی کی بیک پر ہاتھ مارا اور سر اٹھایا۔ شاہ کے ارکان کو کہو کہ زارون کو واپس لے آئیں، اس دوران وہ کہیں بھی نہ جائے۔ پاپا اگر زارون نہ سنے تو فوراً اسے مارنے کا حکم دو۔ مسٹر شاہ نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، اسے کہیں بھی مار سکتے ہو، پس سر پر نہیں۔ وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اگر سر پر مارا تو وہ اور بھی زیادہ بے وقوف ہو جائے گا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ شاہ خاندان ان کے باقی افراد کچھ نہ کہہ سکے۔ مسٹر شاہ نے حقیقت میں ایک درست بات کہی تھی۔ سیاہ بینٹلٹی جب شاہ خاندان کی ولا سے نکلی تو عظیم نے صبرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، شاہ خاندان زارون کو سنبھال لے گا۔ احسان اور میں کلاس فیلو تھے، اور مزید یہ کہ شاہ خاندان معقول لوگ ہیں۔ صبرین نے حیرت کا اظہار کیا، پاپا آپ اور احسان کلاس فیلو تھے؟ ہاں، احسان ایک چالاک شخص ہے، وزیر اعظم کے لیے جو دوسرے امیدوار ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ خاندان میں احسان ایک زبردست شخصیت ہے اور وہ جلد ہی آسمان کو چھو لے گا۔ ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے چاہیے۔ عظیم نے احتیاط سے اسے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، صبرین نے سن کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے زارون کو میرا سے شادی کرنے سے روکنا ہوگا۔ اگر احسان وزیر اعظم بن گیا تو میرا اور بھی بے شرم ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، تم نے آج میرا کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اگر زارون نے میرا سے شادی کرنے کی جرات کی تو اسے شاہ خاندان سے نکال دیا جائے گا۔ صبرین نے سر ہلایا۔ وہ خوش تھی کہ آج وہ شاہ خاندان آئی تھی، کم از کم اس نے میرا کے زارون سے شادی کرنے کے امکان کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے خیالات میں گم تھی، اس کا فون بجا۔ یہ ولید تھا، جس سے وہ کافی وقت سے رابطے میں نہیں تھی۔ سبی، میں نے فریہ سے شاہریز کے بارے میں سنا۔ صبرین خاموش ہوگی۔ فریہ کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہ سکتی، وہ صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہم ملاقات کر رہے ہیں، ولید نے کہا، مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ صبرین کو نہیں لگتا تھا کہ ولید لیونا کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر اس کی مہربانی کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کار اس نے سر ہلایا۔ لیونا کی بیسمنٹ میں زارون کی آواز اور مار کی آواز ایک دوسرے میں مدھم ہو گئی۔ کہو، یہ کیا صبرین کا حکم تھا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، شاہریز نے دانت پیستے کہا۔ جب وہ مزید برداشت نہیں کر سکا تو بے ہوش ہو گیا۔ کیا یہ بے وقوف گدھا ہے، اتنا ضدی ہے؟ زارون غصے میں بیسمنٹ سے باہر نکلا۔ اوپر جا کر شہزام باہر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا دلکش حسین چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ شہزام، وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا، زارون غصے میں بولا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ شہزام نے اپنی آنکھیں تانگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شاہریز صبرین کے لیے اتنا وفادار ہوگا۔ یہ وجہ تھی کہ صبرین نے اسے جانے دینے میں جلدی کی تھی۔ زارون نے سر ہلایا۔ نہیں، چھوڑو، میں اسپتال جا رہا ہوں میرا کو ملنے۔ کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں بعد میں آؤں گا، پہلے نہا لوں۔ شہزام نے منع کیا۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے، مگر اس کے کچھ کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی چلا رہا تھا، اسے کچھ گاڑیاں اپنے ارد گرد آتی ہوئی نظر آئیں۔ تھوڑی دیر بعد شارڈن کے ایک آدمی نے ایک گاڑی سے باہر آ کر زارون کو دیکھا۔ زارون اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ ٹائلر، تم لوگ میری گاڑی کیوں روکتے ہو؟ ہٹو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ معاف کیجیے زارون سر، مسٹر شاہ نے مجھے آپ کو واپس لے جانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو کچھ وقت کے لیے وہاں رہنا ہوگا، اس دوران آپ کو بس چین سے رہنا ہوگا، ٹائلر نے نرم لہجے میں کہا۔ حالانکہ اس کا جسم کافی مضبوط تھا۔ کیا مطلب ہے؟ زارون حیرت میں ڈوب گیا۔ میرے دادا مجھے قید کریں؟ آپ نے حالیہ دنوں میں بہت مسائل پیدا کیے ہیں تاکہ احسان شاہ کی انتخابی مہم پر اثر نہ پڑے۔ آپ کو خاندان کے گھر واپس جانا ہوگا اور وہاں رہنا ہوگا۔ مزید کوئی مسئلہ نہ پیدا کریں، ٹائلر نے سکون سے کہا۔ میں نے کب شاہ خاندان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں؟ زارون کو اچانک کچھ خیال اور غصے میں آیا۔ کیا صبرین میرے دادا سے کچھ کہا؟
چلے، ٹائلر نے مزید بحث کرنے کے بجائے کہا۔ ٹائلر نے زارون کا ہاتھ پکڑا جیسے ہی وہ بات ختم کرنے والا تھا۔ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ زارون نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور مزاحمت کی۔ اگر یہ کوئی اور دن ہوتا تو اسے پرواہ نہیں ہوتی، مگر میرا ابھی ہسپتال میں تھی، وہ اکیلا چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹائلر میں شاہ خاندان کا پوتا، مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے کچھ کر سکو گے، تو پھر ہم آپ کو تکلیف دینے کے لیے مجبور ہیں۔ ٹائلر نے ہاتھ ہلایا۔ شوڈان کے لوگ فوراً زارون کو گھیرنے کے لیے آ گئے۔ وہ سب تربیت یافتہ تھے۔ زارون کے منہ کے اتنے لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکے۔ وہ بری طرح مار کھا گیا اور کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ رک جاؤ۔ اسی لمحے کار کے دروازے کھلے۔ شہزام اور زبیر باہر نکلے۔ لیونا کے ارکان ان کے پیچھے تھے۔ شہزام کا چہرہ سر تھا۔ زارون میرا اچھا دوست ہے اور تم اسے میرے سامنے مار رہے ہو؟ کیا تم میں سوری خاندان کا کوئی احترام باقی نہیں رہا؟